ایک اس نے یہ سوال بھجوایا ہے کہ اس وقت دنیا میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ساری دنیا میں بولی ہیں؟ رنگ الگ الگ ہیں، مزاج الگ الگ ہیں، یہ تنوع اللہ نے پیدا فرمایا ہے. اور زبانیں بدلنے کا جو دور ہے یہ بہت ہی لمبا دور ہے. جب سے خدا نے انسان کو زبان سکھائی ہے اس کے بعد نسلوں کے انتشار سے مختلف علاقوں میں ضرورتیں نئی پیدا ہوئیں، مختلف موسموں کے اثرات ہوئے، اور تمدن میں تبدیلی پیدا ہوئی، اقتصادیات میں تبدیلی پیدا ہوئی، سوچوں اور فکروں میں اور ماحول کی سختی یا نرمی کی وجہ سے جو فرق پڑ جاتے ہیں. ایک ٹھنڈے موسم کی پیداوار لوگ اور قسم کے ہیں مزاج کے، سخت گرمی کے لوگ اور طرح کے ہیں. تو ان سب باتوں کا اثر ان تجارب کے بدلنے سے زبان پر ضرور پڑتا ہے. اس وجہ سے ایک ہی زبان لے کے چلے ہیں جو خدا نے الہام عطا فرمائی. اس زبان کی تبدیلیوں کے بہت سے ایسے محرکات ہیں، موجبات ہیں جو مختلف علاقوں میں بسنے والے انسانوں پر اثر انداز ہوئے. اس سے پھر زبان بدلی ہے. اور زبانیں بدلنے کا تلفظ سے بھی بہت تعلق ہے. ایک ہی لفظ ایک زبان سے آتا ہے، وہ دوسری زبان میں جا کے تلفظ اس کا اور ہو جاتا ہے، اور پھر وہ پہچانا بھی نہیں جاتا. آپ سمجھتے ہیں نیا لفظ ہے، حالانکہ وہ پہلے لفظ نے اپنی شکل کو مختلف دوسرے سانچوں میں ڈھل کر بدلا ہے. اکثر تو ایسے الفاظ ہیں جو عربی کو ٹریس ہو جاتے ہیں. جس شیخ محمد صاحب مظہر نے السنہ کے اوپر کام کیا ہوا ہے. حیرت انگیز ہے، جو 40 زبانیں انہوں نے زیر مطالعہ رکھی، ان سب کو کچھ تبدیلیوں کے ساتھ جو اس مضمون کے فلالوجسٹ جو ہیں وہ تسلیم کرتے ہیں یہ سائنٹیفک ہے، اس کے ساتھ انہوں نے توڑ موڑ کے کسی کا لفظ ابھارا، کسی کا دکھایا کہ جہاں سے یہ گرا ہوا تھا اس کو بحال کر لو تو یہ عربی لفظ بن جاتا ہے. تو اتنا یہ سائنسی طریق پر کام کیا ہے صدر شیخ صاحب نے کہ کوئی بھی باشعور آدمی جس کو اس علم کی واقفیت ہو اس کو فرضی قصہ نہیں قرار دے سکتا. اس لیے سول اینڈ ملٹری گزٹ نے ایک مضمون لکھا تھا، شیخ صاحب کی پہلی کتاب جو انگلش ٹیسٹ عربک پہ، اور اس نے حیرت انگیز خراج تحسین پیش کیا تھا. اس زمانے سول اینڈ ملٹری گزٹ جو ہوا کرتا تھا اس تعصبات بہت کم ہوتے تھے اس وقت. وہ کہتا ہے کہ میکس ملر وغیرہ کی یادیں تو پیچھے چھوڑ گئے شخص، ان کی تھیوری بدل گئی، وہ زمانے بدل گیا ہے. اور یہ ہے اصل تحقیق. میں نے جاپان بھجوائی تھی کچھ کتابیں، وہاں کے ایک پروفیسر نے بہت زبردست خراج تحسین پیش کیا. اس نے کہا یہ ہے اصل علمی کا کام جس سے دل مطمئن ہوتا ہے کہ ہاں اس طرح زبانیں تبدیل ہوں گی. اور یہ علم بھی مبنی بر الہام ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کو بتایا کہ عربی ام الالسنہ ہے، اور اس پر آپ نے منن الرحمان کتاب لکھی. اس میں وہ 12 اصول بیان فرمائے جن کی تتبع سے ہر زبان کے الفاظ کو عربی کی طرف لوٹایا جا سکتا ہے. اور حضرت شیخ صاحب نے وہی 12 اصول پیش نظر رکھے ہیں، ایک بھی نہیں اپنی طرف سے نہیں داخل کیا اور کر کے دکھا دیا. تو زبانیں بدلتی ہیں انہی 12 اصول کے تابع جو مصر صاحب نے بیان فرمائے ہیں. میں نے تو ضمن 1-2 باتیں بیان کی تھی. اگر کسی طالب حق کو شوق ہے جستجو کا تو بہتر یہ ہے کہ سرسری جواب سے راضی نہ ہو بلکہ منور الرحمان کا مطالعہ کرے، اور اس میں تمام بنیادی اصول زبانوں پر اثر انداز ہونے والے سب بیان فرما دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے؟ آپ کا سوال تھا؟ ان کا تھا؟ ان کا تھا؟ سوال آپ کا تھا؟ او ہو غلطی ہوگی، یہ سارے اپنا اپنا بنا رہے ہیں. پہلا ہاتھ آفیسر اٹھتا پھر کیسے میں. اچھا یہ باہر سے کسی نے بھیجا؟ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ظہور مہدی آخر زمان ہے،